قرآن مجید کے بارے میں یہ بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ اس کی صنف کیا ہے. یعنی جس وقت ہم کسی کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی صنف متعین کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. مثلا میرا ایک عزیز مجھ سے چھوٹی عمر میں، یعنی ابھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، چند روز پہلے یہ پوچھ رہا تھا کہ میں فلاں شاعر کا دیوان یا اس کی کتاب خرید کے لایا ہوں، تو اس کتاب میں بہت سی منظومات ہیں. ظاہر ہے شاعر کی کتاب ہے تو اس میں نظمیں غزلیں ہی ہوں گی. وہ غزلوں کی کتاب تھی. میں نے کہا کہ عجیب بات ہے، پوری کتاب میں کسی نظم پر اس کا عنوان نہیں لکھا ہو. معاف کیجیے. اب یہ کیا چیز ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کو یہ تعارف نہیں ہے کہ نظم کی یہ وہ صنف ہے جس میں عنوان نہیں لکھا جاتا. ظاہر میں دیکھا جائے تو بات بڑی معقول ہے کہ یہ کس طرح کی منظومات ہیں جو بلا عنوان ہیں. لوگ پوچھتے ہیں نا بعض اوقات کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے نام ہی نہیں ہیں. تو اس نے مجھ سے یہی سوال کیا. تو صنف کو متعین کرنا بڑا ضروری ہے. کیا قرآن شاعری کی صنف میں ہے؟ ہرگز نہیں. قرآن مجید نے اس کی خود تردید کر دی. یہ فرمایا ہے کہ شاعری ایک فن ہے، اس فن کے ماہرین دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. یہ پیغمبروں کے شایان شانی نہیں. یعنی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری سکھائی ہی نہیں. لوگ کہتے تھے نا کہ یہ شاعر ہے، کیونکہ قرآن مجید کو دیکھ کر بظاہر یہی لگتا تھا کہ قوافی بھی ہیں اور آہنگ بھی ہے اور موسیقی بھی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے. تو قرآن نے کہا کہ ہم نے تو اپنے پیغمبر کو یہ چیز سکھائی ہی نہیں، اور پیغمبر تلمیذ الرحمن ہوتا ہے. یہ صلاحیت تو ہم نے بدیت کرنی تھی، ہم نے یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا ہی نہیں کی. اور اس کے بعد اگلا جملہ بہت اہم ہے، وما ینبغی لہو، پیغمبر کی ہستی کے یہ شایان شان ہی نہیں. اس طرح قرآن مجید نے اس بات کو خود ایک معیار بنا دیا کہ شاعری کرنے والا پیغمبر نہیں ہو سکتا. تو قرآن شاعری نہیں ہے، یعنی اس میں شعر کے سارے محاسن موجود ہیں. اس کو اسی طرح گا کر پڑھا جا سکتا ہے، اسی طرح اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے. اس میں ویسا ہی آہنگ، ویسی موسیقی، ویسا ہی حسن صوت ہے، لیکن وہ شاعری نہیں. پھر کیا قرآن نثر ہے؟ قرآن مجید کو جو آدمی بھی پڑھے گا وہ بادنہ تأمل جان لے گا کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں. یعنی نثر جس طرح لکھی جاتی ہے، اس میں جس طرح کا نظم ہوتا ہے، جس طرح کا نظم نثر میں ہوتا ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے. تو قرآن یہ بھی نہیں ہے. جو قریب ترین صنف ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے خطبہ. اگر آپ قدیم تمدن پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو دو ہی اصناف ہیں جو لمبے عرصے تک انسانوں تک بات پہنچانے کا ذریعہ رہی ہیں، شاعری اور خطبات. یعنی یہ قلم ایجاد ہوا اور لکھنا ہوا اور پھر رسم الخط ایجاد ہوئے، یہ بہت بات کی چیزیں ہیں. انسان نے بولنا سیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ خطبات. تو قرآن نے جو صنف اختیار کیا وہ خطبات کی صنف. خطبات کی صنف میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے مانوس ہونا چاہیے. جیسے مجھے بتانا پڑا عزیز کو کہ ہمارے ہاں غزل کی صنف میں کوئی عنوان نہیں ہوتا، اور غزل کی صنف میں ہر شعر اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. یعنی اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مضمون چلا آ رہا ہو. تو خطبات کی صنف کے بھی بعض خاص پہلو ہیں، وہ قرآن مجید کو پڑھنے والوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھنے چاہیے. اسی بنا پر میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ قرآن اصلاً سننے کی کتاب ہے. یہ جو ہمارے ہاں روایت قائم ہوئی کہ قرآن یاد کیا لوگوں نے، دنیا میں کسی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. یہ آپ سے آپ ہونا شروع ہو گیا، اس لیے کہ صحابہ کرام جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں وہ اس کے نازل ہوتے ہی سمجھ گئے کہ یہ صنف ایسی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ مؤثر ہوتی ہے. چنانچہ موجودہ زمانے میں یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے
کہ قرآن مجید کا ترجمہ، خود قرآن مجید، وہ بہت اچھا پڑھنے والوں سے سننا ممکن ہو گیا ہے۔ تو آپ سن کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو خطبات کا اسلوب ہے، خطبات کے اسلوب میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طویل جملہ ہے معترضہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے استدراک کی، استثناء کی بعض صورتیں بہت طویل ہو جاتی ہیں، اس میں زیادہ تر لوگوں کو مسائل پیش آئے ہیں۔ اگر قرآن مجید کے 10-15 مقامات ہیں جن کو بالکل متعین کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے، جس میں بڑے معاملات ہوئے ہیں یا بڑے اختلافات ہوئے ہیں، ان سب میں یہی چیز ہے، یعنی اس میں کوئی بڑا طویل جملہ معترضہ آ گیا ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھ سکے، یا ایک بڑا استدراک آ گیا ہے، اس کو لوگ نہیں سمجھ سکے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں سیدنا مسیح کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ۔ سیدنا مسیح کے بارے میں نے اس لیے کہا کہ قریب میں ان کا ذکر ہے، لیکن اصلاً وہ سیدنا مسیح کے بارے میں نہیں ہے، وہ قرآن اور رسالت مآب کے بارے میں ہے۔ درمیان میں ایک بڑا لمبا جملہ معترضہ ہے جو خطبات میں ہم بغیر تکلف کے بولتے ہیں، اس کو لوگ نہیں سمجھ سکے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی عجیب و غریب قسم کی بحثیں اس میں لوگوں نے کی ہیں۔ اسی طرح میراث کی آیات میں یہ ہوا ہے کہ ایک ایسا استدراک آ گیا ہے جس کو لوگ اس طرح نہیں سمجھ سکے جیسے ان کو سمجھنا چاہیے تھا۔ درحال ہے کہ چھوٹے جملوں میں استدراک، استثناء، یہ ایسی عام چیزیں ہیں کہ کوئی آدمی بھی یہ احمقانہ بحث نہیں کرے گا کہ استدراک سے پہلے کسی لفظ کا یا اس کے مدعا کا حق ادا ہونا چاہیے، کبھی کرے گا ہی نہیں یہ بحث۔ لیکن استدراک چونکہ لمبا ہو گیا ہے تو بعض لوگوں کے لیے وہ گرفت میں لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ مشکلات ہیں۔ ان مشکلات میں اور دوسری جگہوں پر بھی پھر صحابہ کرام کی طرف ظاہر ہے لوگوں نے سب سے پہلے رجوع کیا ہے، یعنی اگر کوئی چیز ان کو سمجھنے میں دقت ہوئی ہے تب بھی رجوع کیا ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے رسول اللہ کے بعد اپنے حلقے قائم کیے، یعنی ان میں سے جو علماء تھے جیسے عبداللہ بن عباس ہیں، بڑے عالم ہیں، صحابہ کی جماعت میں سب سے بڑے عالم وہی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر ہے، اسی طرح عبداللہ بن مسعود ہے۔ ان لوگوں نے اپنے کچھ درس کے حلقے قائم کیے ہیں رسول اللہ کے فوراً بعد، تو ان میں لوگوں نے ان سے قرآن پڑھا ہے۔ اس میں بعض اوقات انہوں نے توجہ دلاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ آیت اس پس منظر میں ہے، یا فلاں موقع پر رسول اللہ نے اس کا ایسے اطلاق کیا تھا۔ یہ وہ روایتیں ہیں یا قصے ہیں یا واقعات ہیں جن کو شان نزول کی روایتیں کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اتنے مانوس ہوئے ان سے کہ انہوں نے ہر آیت کے ساتھ ایک شان نزول لگا دیا، یعنی اس طرح کے قصے، روایتیں بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بعض پرانی تفسیریں دیکھیں تو اس میں آپ کو اس طرح کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ اس آیت کے ساتھ بھی ایک قصہ لگا دیا گیا ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں کھڑے ہوئے قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں تو حضور کا طریقہ یہ تھا کہ آپ انفرادی ملاقات کرتے تھے یا کسی کو کسی دعوت میں بلا لیا۔ خود آپ بہت اچھی دعوتیں آپ نے کی ہیں، اور اس میں آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو، قریبی لوگوں کو، دوستوں کو بلا لیتے تھے۔ بلکہ سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ محمد کے ہاں کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، شوق سے آ بھی جاتے تھے۔ اس میں آپ نے لوگوں کو دعوت پیش کی، انذار کیا، خبردار کیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ مزمل میں یہ حکم دیا گیا کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ باہر نکل کر سر عام اس بستی کے لوگوں کے سامنے یہ دعوت رکھیں۔ اس کو ہم انذار عام کہتے ہیں۔ انذار خبردار کرنا، یہ اب انذار عام کا مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ جب شروع ہوا اور اس کا حکم دیا گیا، اس کی تیاری سورہ مزمل میں کرنے کے لیے کہا گیا، اور سورہ مدثر اس مرحلے کی پہلی سورہ ہے۔ یعنی جس طرح نزول قرآن میں پہلی سورہ فاتحہ ہے، اور
اس مرحلے کی، یعنی جب یہ مرحلہ مکمل ہو گیا، میں نے متعین کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں 6 صورتیں ہیں جو پہلے مرحلے میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر ہدایت فرمائی گئی کہ تیاری کریں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بڑی بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ اس کی تیاری کے لیے تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا ہے سورہ مزمل میں، اور اس کے ساتھ پھر فوراً بعد سورہ مدثر ہے۔ وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور اب انذار عام کرو۔ تو یہ جو انذار عام کا مرحلہ ہے، اس میں پھر آپ نے اپنی قوم کو صفا کی پہاڑی پر بلا کے بھی دعوت پہنچائی، حرم میں بھی، اور دعوت پہنچانے کا طریقہ یہی تھا کہ 2-4 تعارف کے جملے بولنے کے بعد آپ قرآن پڑھتے تھے۔ تو یہ بتایا جاتا ہے اس روایت کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھ رہے تھے۔ سورہ نجم قرآن کی ایک مختصر سورہ ہے نسبتاً، لیکن چھوٹی نہیں ہے، وہ آپ پڑھ رہے تھے، اور اس سورہ کو پڑھتے ہوئے ایک مقام ہے جہاں پر بعض بتوں کا ذکر آیا ہے، لات کا، عزا کا، ان کا ذکر آیا ہے، وہ منات الثالثۃ الاخری، اور جو بڑے بت ہیں نا، لات، منات، عزا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ بڑی بلند پایا دیویاں ہیں، ان سے بڑی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ یہ جملے آپ کی زبان سے اسی طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ نکلے، تو قریش بڑے خوش ہو گئے کہ یہ تو غیر معمولی معاملہ ہو گیا ہمارے ساتھ، آج تو انہوں نے ہماری دیوی دیوتاؤں کی تعریف بھی کر دی اور یہ سب بھی کر دیا۔ تو یہ در حقیقت وہ شیطانی القاء ہے، یعنی جو آپ پر اس روایت کے بقول قرآن پڑھتے ہوئے ہوا، اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ یہ عام طور پر قصہ ہے جو سنایا جاتا ہے، اسی پر سلمان رشدی نے اپنی وہ مشہور کتاب لکھی ہے، یہی قصہ ہے کہ اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، معاف کیجیے۔ شیطانی آیات یا شیطانی الہام، یہ بالکل واہی قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب آپ سورہ نجم کو پڑھیں گے تو سورہ اگل کر پھینک دیتی ہے، لیکن یہ ہو گیا۔ اب یہ ہو گیا تو اس قصے نے محض قصے کی بنیاد پر تو کھڑا نہیں ہونا تھا، یہ بڑا مشکل ہے، یعنی ایک ایسی بات کیسے لوگوں میں عام ہو۔ تو پھر یہ آیت تختہ مشق بنی ہے، اور اس میں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں الا اذا تمنا، یہ اصل میں اس تلاوت کے بارے میں ہے، اور تلاوت کے معنی بھی تمنا کے لفظ میں داخل کر دیے ہیں۔ تو گویا ان کے نزدیک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا ہے، اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ اس نے جب بھی تلاوت کی، شیطان اس کی تلاوت میں حائل ہو گیا۔ تو گویا یہ آیت ہے جو اصل میں موضوع بن گئی ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ ساری بات آپ کو سنا دی کہ بالکل بے حقیقت قصہ ہے۔ اگر اس قصے پر قصے کی حیثیت سے بہت اچھے طریقے سے تحقیق کی اسلوب میں تنقید دیکھنی ہو، تو سب سے اچھی، سب سے مفصل تنقید اس پر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اپنی کتاب اور تفسیر تفہیم القرآن میں کی۔ قصہ واہی، سند واہی، بے معنی ساری کی ساری بات، یہ در حقیقت لوگوں میں جس طرح کے رسول اللہ کے مخالفین کرتے رہے ہیں آپ کے بارے میں، ایک شیطانی چیز ہے جو مشہور کی گئی تھی، اس کو لوگوں نے اٹھا لیا اور اٹھا کر قرآن کی اس آیت کی تفسیر بنا دیا۔ یہ قصہ ذہن میں رکھیے، اس سے زیادہ اس وقت اس پر بات کرنی ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ بالکل غلط ترجمہ کیا گیا ہے، تو صحیح مفہوم کیا ہے وہ سن لیجئے۔ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا ہے، اس کے ساتھ یہی معاملہ آیا کہ اس نے جب بھی کوئی تمنا کی، لفظ قرآن مجید کا یہ ہے، اور یہ معروف لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا ترجمہ تلاوت کیا ہی نہیں جا سکتا الا اذا تمنا، اس نے جب بھی کوئی تمنا کی۔ تمنا کی سے کیا مراد ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے، نبی کی تمنا ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کی مسائی برابر ہو، یعنی وہ ایک دعوت لے کے اٹھا ہے تو یہی تمنا کرے گا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فروغ دے، یہ کامیاب ہو، لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں، دنیا اس کو مانے، یہی تمنا کرے گا۔
نبی کی تمنا ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کی مسائی برابر ہوں اور قوم کے ارباب حل و عقد اس کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ اس تمنا کا ذکر قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر، یعنی میں اگر محض حافظے سے بیان کروں تو دسیوں مقامات ہیں جہاں پر ہوا ہے۔ حضور کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی تھی، یہ لوگ میری بات مان لیں، قوم کے لیڈر میری بات سن لیں، یہ طائف کے لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اس کو قبول کر لیں۔ یہ سب معاملات قرآن میں زیر بحث آئے ہیں، روایتوں میں بھی زیر بحث ہے۔ تو تمنا یہی تمنا ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ کس طرح اسی تمنا کا ظہور ہوا، اور ایک نابینا جب آپ کی مجلس میں آیا، نابینا صحابی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بڑے سخت لب و لہجے میں توجہ دلائی گئی۔ یہ تمنا ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔ چنانچہ وہ یعنی نبی ہر صبح اس آرزو کے ساتھ اٹھتا ہے کہ آج کسی عتبہ، کسی مغیرہ، کسی عمر یا عمر کو اللہ ضرور یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کر لے۔ یہ تمنا کس داعی کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتی، کس پیغام پہنچانے والے کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، تو یہ تمنا تھی جو حضور کے دل میں ہی پیدا ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی کہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میری بات بہت لوگوں تک پہنچ جائے، بڑے لوگ میری بات قبول کر لیں، تو اس میں پھر شیطان رخنہ اندازیاں شروع کر دیتا ہے۔ یہ موضوع ہے، یہ مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔ دیکھیے کیسے بیان کیا ہے۔ ہم نے اب پیغمبر تم سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا ہے، اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ اس نے جب بھی کوئی تمنا کی، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا اور پھر فرمایا فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ پھر شیطان کی اس خلل اندازی کو اللہ مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے، اور اللہ حکیم و علیم و حکیم ہے۔